أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 45 سورۃ المزمل کے آخری آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر وہ محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ان ربک یعلم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ربہ کا مرکب اضافی اس کے لیے اسم ہے، یعلم یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے۔ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے اسم ہے، تقوم ادنی یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے، من ثلثی اللیل متعلق بادنا کے ہیں، اور اللیل یہ مضاف الیہ ہے، ونصفہ وثلثہ ان دونوں کا عطف ادنا پر ہے، وطائفۃ من الذین معک، طائفۃ یہ فاعل ہے، تقوم کی ضمیر سے، طائفۃ اس کا عطف ہو رہا ہے تقوم کی ضمیر پر، من الذین معک یہ ظرف مستقر صفت واقع ہے طائفہ کے لیے، اور معک یہ مفعول فی ہے طائفہ کے لیے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، لفظ اللہ مبتدا ہے، اور یقدر اللیل والنہار یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے، اللیل یہ مفعول بھی ہے، النہار کا عطف اللیل پر ہے۔ علم ان لن تحصوه، علم فعل ہے، اور ان لن تحصوه یہ جملہ بتابع مصدر قائم مقام بدو مفعول بھی کے ہیں، اور فتاب علیکم، فتاب یہ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل علیکم متعلق بتابع کے ہیں، اور اس جملے کا عطف ان لن تحصوه پر ہے۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، فقرؤوا فعل فاعل ہے، ما موصول مفعول بھی، تیسر یہ جملہ صلہ واقع ہے، من القرآن متعلق بتیسر کے ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، علم فعل ہے، اور ان لن تحصوه یہ جملہ اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ان لن تحصوه یہ جملہ بتاویل مصدر مفعول بھی ہے۔ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ علم ان سیکون منکم مرضى، علم فعل ان سیکون منکم مرضى یہ جملہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، آخرون کا عطف مرضى پر ہے، اور یبتغون من فضل اللہ، من فضل متعلق بیبتغون کے ہے، یبتغون یہ جملہ حال واقع ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ، وآخرون یقاتلون اس کا عطف جو ہے یضربون پر ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ اس کے اعراب وہی فقرؤوا ما تیسر قرآن کی طرح ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا فعل فاعل صلاۃ مفعول به، آتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا اس جملے سارے معطوف علیہ، قرضا مفعول مطلق ہے، حسن اس کے لیے صفت ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، ما اس میں شرط ہے، اور یہ مفعول به مقدم ہے تقدموا کے لیے، تقدموا فعل فاعل لانفسکم متعلق بتقدموکم من خیر یہ حال واقع ہے تقدموا کی واو ضمیر سے۔ تجدوه عند اللہ، تجدوه فعل فاعل یہ جملہ جواب شرط واقع ہے، اور عند اللہ ظرف مکان مفعول فی واقع ہے، ہوا خیر و اعظم اجرا، ہوا یہ ضمیر فصل ہے، خیرن یہ مفعول بھی ثانی ہے تجدو کے لیے، و اعظم اجرا اعظم کا عطف خیرن پر ہے، اور اجرن یہ اعظم اس میں تام و ممیز ناصب التمیز اجرن سے تمیز واقع ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ان ربک یعلم، بے شک تمہارا پروردگار جانتا ہے، انک تقوم ادنا کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل
رات کے 2 کے قریب، ونصفہ اور رات کے نصف کے قریب، وثلثہ یا 1/3 کے قریب، وطائفۃ من الذین معک اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ رات کے ان حصوں میں کھڑی رہتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ کرتے ہیں رات اور دن کا، علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لن تحصوہ کہ تم نہیں شمار کر سکتے یا تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، فتاب علیکم بس اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، فقرؤ بس پڑھو ما تیسر من القرآن وہ جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن میں سے، علم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سیکونوں کی یقیناً تم میں مرضى مریض وآخرون اور دوسرے وہ لوگ یضربون جو سفر کرتے فی الارض زمین میں، یضربون کا ضرب یضربو کے صلے میں جرفی آ جائے سفر کے معنی میں ہوتے ہیں، یبتغون سال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے یعنی روزی، وآخرون اور دوسرے وہ یقاتلون جو لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقرؤوا ما تیسر منہ بس پڑھو جو آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ و زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وما تقدموا اور وہ جو تم بھیجو گے لانفسکم اپنے نفسوں کے فائدے کے لیے، من خیر بلائیوں میں سے، تجدوہ تو وہ پاؤ گے عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیرن کہ وہ پاؤ گے اس حال میں کہ وہ بہتر ہوگا، وَأَعْظَمَ اجرا اور بڑے اجر کی صورت میں ہوگا، واستغفر اللہ اللہ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور کبھی آدھی رات، وثلثہ اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے تقوم کھڑے ہوتے ہوں، وطائفۃ من الذین معک اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا کرتی ہے۔ یہ آیات اوپر کی آیات سے کم از کم 1 سال بعد نازل ہوئی۔ قم اللیل الا قلیلا میں تہجد کا حکم تھا، اب یہ اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی اور اس کے ذریعے تہجد کے حکم میں آسانی پیدا فرمائے گی۔ پھر چونکہ 1/3 رات یا 2/3 رات یا نصف رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، پھر دن میں اپنے کام کاج بھی کرنا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مشکل تھا، تو اسی وجہ سے پھر تہجد کے حکم میں تخفیف ہوئی۔ گویا کہ اس آیات کریمہ کے ذریعے تہجد ابتدائی اسلام میں فرض تھی، پھر منسوخ ہوئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت سے منسوخ ہوئی، جیسے کہ صورت بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَتَہَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ اور آپ تہجد پڑھے وہ آپ کے لیے نفل شمار ہوگی۔ بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت دونوں سے منسوخ ہوئی ہے، اور کسی حکم کا منسوخ ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کی بھلائی ہی پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہرحال واللہ یقدر اللیل والنہار اور اس سے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک ٹھیک حساب نہیں رکھ سکتے، واللہ یقدر اللیل والنہار اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے، علم ان لن تحصوہ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے ان لن تحصوہ کہ تم رات کا ٹھیک ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، فتاب علیکم اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی تہجد کی نماز تم کی فرضیت تم سے ختم ہوئی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو،
اس سے امام حنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قراءت نماز میں فرض ہے، بغیر قراءت کے نماز نہیں ہوگی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اور اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یضربون فی الارض زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دو اچھا والا قرض دینا، قرض حسنا بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر فرضیت کے، ویسے بھی نفل دے دیا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، عند اللہ تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، ہوا خیرن، وہ کہیں بہتر حالت میں، واعظم اجر، اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہوگی، واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔